فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا. صحابہ کرام میں سے جن جن سے غلطیاں ہوئی تھی سب کو تنبیہات ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا اور آئندہ کے لیے طرز عمل بھی بتا دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک اثر طاری تھا غزوہ احد کی شکست کا، اللہ تعالیٰ نے اب حضور کو خطاب فرمایا اور کہا کہ آپ بھی اس اثر سے باہر نکلیں. اور یہ اثر تھا غصے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے یہ انہی غلطیوں کی وجہ سے کہ پہلے لوگوں نے ضد کر کے باہر لے گئے، پھر وہاں جا کر جو ہے وہ بات نہیں مانی، پھر کئی لوگ مڑ کر میدان سے جو ہے وہ آواز نہیں سنی واپس چلے آئے اور اتنے شدید زخم پہنچے اور یہ سب ہوا تو حضور ناراض ہو گئے. بات چیت بند تھی اور جو ہے وہ مشورہ نہ کرنے کی تو قسم کھا لی کہ آئندہ کسی بھی معاملے میں مشورہ نہیں کریں گے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حضرات صحابہ کرام فرماتے کہ آپ سب سے کثیر المشورہ تھے. کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ ہوتا تو اس کام کو کرنے سے پہلے جتنے لوگ میسر ہوتے ان سے مشورہ ضرور کر لیا کرتے تھے اور اس کی بہت برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو بالکل قسم کھا لی کہ آئندہ کسی بھی معاملے میں مشورہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ وہی نرمی محبت اور ہمدردی والا معاملہ کریں. آپ کی اسی محبت کی وجہ سے ہی آپ سے جڑے رہتے ہیں. اس طرح دلوں کو جوڑنا کسی بھی سبب سے ممکن نہیں ہے، صرف آپ کی محبت کا اثر ہے کہ صحابہ کرام پروانوں کی طرح آپ کے گرد جمع رہتے ہیں اور آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں. اگر آپ نے اپنا رویہ اور مزاج ان کے ساتھ بدل لیا ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی طرز عمل بدل جائے اور ان کے اندر پھر یہ محبت اور دین اسلام اور آپ کی خاطر یہ جان نثاری اور آپ کے ساتھ یہ قربت نہ رہے. اس لیے آپ اپنا وہی پرانا معاملہ بحال کیجئے، مشورہ نہ کرنے کی قسم بھی ختم کیجئے، آئندہ مشورہ کیا کیجئے. لیکن یہ بتا دیا کہ اگر آپ کی رائے ان سب کے مشورے کے خلاف ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی رائے پر عمل کریں. لوگوں مشورہ دینے والوں کی کثرت کی وجہ سے کبھی اپنی رائے کو تبدیل نہ کریں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ ہی کی رحمت کے سبب آپ ان پر نرم ہو گئے. اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب اور تنگ دل ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ آپ کے گرد جمع نہ رہتے بلکہ آپ سے دور دور ہو جاتے. فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیجئے. واستغفر لہم، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی طلب کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور آئندہ بھی معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے. فاذا عزمت، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر چکیں تو اس کو ان کے مشورے کی وجہ سے تبدیل نہ کریں. فتوکل علی اللہ، بلکہ اللہ کے بھروسے پر اسی کو کر گزریں. تو یہ مشورے کی حقیقت اور حدود بتا دی گئی کہ مشورہ لینے والا بھی اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ کثرت رائے پر عمل کرے اور مشورہ دینے والے بھی اس چیز پر اصرار نہ کریں کہ انہی کے مشورے پر عمل کیا جائے، ان کے مشورے کے خلاف ہو تو اس پر ناراض ہوں. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، جیسے تم نے بدر میں دیکھ لیا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کو آ سکے. تو مسلمان کو پھر یہ بات سمجھائی گئی کہ لڑائی کی بنیاد اور جہاد کی بنا کبھی بھی اسباب پر نہ رکھیں بلکہ اللہ رب وہ اسباب مہیا کریں جن پر اللہ رب العزت کی نصرت آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کا جو پہلا رکوع ہے مسلمانوں کو پورے رکوع میں یہ بات سمجھائی. باقی بدر کا قصہ اور ساری باتیں بعد میں شروع ہوئی. سب سے پہلی بات جو سورۃ الانفال میں سمجھائی گئی انشاءاللہ آج آ جائے گی کہ جن اسباب کون تھے جن کی وجہ سے اللہ نے آج تمہیں فاتح کیا. بس ان صفات کو اپنے پاس لازم پکڑ کے رکھو. اگر تم ہمیشہ انہی صفات کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے رہے تو ضرور غالب آؤ گے اور اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ کی نصرت اٹھ جائے گی. فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون اللہ کے بعد تمہاری مدد کو آ سکتا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو.